عرض کیا ہے. تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. ایک جملہ وہ بولتے ہیں کہ میں فرقوں کا قائل نہیں. اچھا یہ جملہ اٹسیلف بیوقوفانہ ہے. کیا، کیوں، کیسے؟ مجھے محمد علی مرزا صاحب بتائیں. ٹھیک ہے وہ اہل حدیث میں نہیں ہے، بریلوی بھی نہیں ہے، دیوبندی میں نہیں ہے، کسی فرقے میں نہیں ہے. نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن وہ ایک فرقہ، کیا ان کا نام کیا ہے؟ وہ انجینئر محمد علی مرزا. تو وہ ایک علمی کتابی وہ بولتے ہیں. تو وہ علمی کتابی نام یا فرقہ پھر انہوں نے بنا دیا نا. یہ اٹسیلف ایک فرقہ ہے. جب ایک اکثریت ایک ہی چیز کو فالو کرے تو وہ اس کو کیا دیں گے؟ پھر آپ چاہے اس کو نہ ایکسپٹ کریں، لیکن وہ فرقہ بن گیا نا. وہ فرقہ بن گیا، گروپ کی شکل اختیار ہاں. ایسی یونیک دعوت حق ہے کہ جس میں کوئی چندہ بک نہیں بنائی گئی، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں. کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے اپنا فرقہ لانچ کیا ہے. ان سے پوچھا یار فرقہ جو لانچ ہوتا ہے اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا دنیا میں؟ اگر آپ نے کسی چیز کو گاڑی یا موٹر بائک کہنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا یہ گاڑی ہے، دیکھیں اس میں 4 ٹائر وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ اس کی شکل ہے، اس میں انجن ہے. اس طریقے سے فرقوں کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ان کی مسجد ہوتی ہے، ان کے مدرسے ہوتے ہیں جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز صرف ہمارے فرقے والے کے پیچھے ہوگی، دوسرے کے پیچھے نہیں ہوگی. ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اتنا کمزور ہے آپ کا نکاح. ان کو چندہ دینا حرام ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی گندگی اس دعوت حق میں موجود نہیں. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بھی اس دعوت حق میں موجود نہیں ہے، اور ہماری کوئی ایک اچھائی بھی تمہارے بزرگوں کے اندر موجود نہیں جس میں ہم یونیک ہوں. جس میں ہم کامن ہیں وہ ایک الگ بات ہے. یعنی ہم بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، باقی بابے بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کی بھی کرالوجیز میں آئے تو وہ کس طریقے سے مانتے تھے وہ آپ کو پتا ہے. تو جب کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تم کو دیں، اور یہ اکیڈمی بھی کرائے پر ہے، یہاں پہ بھی نماز نہیں ہوتی، صرف ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے سنڈے والے دن. نماز ہم بھی مسجد میں پڑھیں، پھر ہمیں کیسے تانا کوئی دے سکتا ہے کہ فرقہ لانچ کر دیا؟ تو کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم نے وہ سلوگن کے طور پر ایک نعرہ ڈیوائز کیا، نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کا فرقے کا نام ہے جی مسلم علمی کتابی. استغفر اللہ تو بولی، لعنت بھیجتا ہوں جی میں ایسے فرقے کے اوپر جس کا نام مسلم علمی کتابی ہو. تم بھی کہو نا کہ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے فرقے پر جس کا نام بریلوی ہو، دیوبندی ہو، پتہ چل جائے گا. نہیں بھیجیں گے، ہم تو بھیج رہے ہیں. آپ بتاؤ کہ یہ ہمارا فرقہ ہے مسلم علمی کتابی. یہ تو سلوگن کی بات ہوئی تھی کہ ہم مسلم ہیں. علمی کتابی جو بولا اس کا مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کہ وہ نام ہے کوئی. علمی کتابی یعنی علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، کیونکہ علم اور کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کو مسلم کہلانا چاہیے. اور یہ سارے نعرے ان کو میں نے قرآن و سنت سے ثابت بھی کیا ہوا ہے، وہ الگ سے ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہے. میں فی الوقت یہ بتا رہا ہوں، اور یہ میں خود اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی نہ، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل سنت اگر ہم یوز کرتے ہیں تو فکر کے طور پر، اہل سنت فرقے کے طور پر ہم کوئی فرقہ نہیں. ہم صرف اہل سنت کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں. جو شروع میں ظاہر 2 بڑی تفریقیں ہوگی نا، اہل سنت اور اہل تشیع. ایک خلافت کے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں، دوسرے امامت کے معاملے کو. ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد میں، لیکن انہیں کافر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت فکر کے اوپر ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہے جو باقیوں کو کافر کہے گا اور اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ ساری جنت میں چلے جائیں گے اپنے اپنے عذابات بھگت کر. ہم نے تکفیر آج تک صرف 2 فرقوں کی ہے. ایک سنیوں کا حنفی فرقہ قادیانیہ، ظاہر وہ حنفی تھا، اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو علی اللہ کہتے ہیں. توحید میں کرپشن کی وجہ سے ان کی تکفیر کی، اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی وجہ سے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کی ہم نے تکفیر کی ہے. بس یہ 2 فرقے ہیں جن کی تکفیر کی ہے، باقی تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنیوں کے جتنے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اگرچہ ان کی وجہ سے امت کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے. لوگ کہتے ہیں جی پرانے بزرگ بڑے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں. انجینئر صاحب ان پہ بولتے ہیں تمہارے سارے بزرگوں نے مل کے نا کعبہ شریف میں بدعت کو جاری کیا تھا. 400 سال تک 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں. یہ خدمت ہے تمہارے بزرگوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کو شاید نماز نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں. نماز پڑھے نا، ان کو سمجھ آ جائے گی دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی دعا کرا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ میری بارگاہ میں جب بھی آؤ یہی مانگو، الہی مجھے سیدھی راہ دے دے، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. اب میں انجینئر صاحب سے پوچھتا ہوں وہ لوگ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ رکو ذرا، صبر کرو. آجا. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہے. وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان کے اہل البیت ہیں، اور صحابہ کرام ہیں. دیٹس آل. باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے. قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا
تو میں اس سے پوچھوں گا اگر وہ بریلوی ہے کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے، تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، بس ختم ہو گیا۔ اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں، یہ تو مجدد دین بدعت ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم، لو سامو۔ ہاں، اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام، ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے۔ لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس۔